نہ سہی کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ شہزاد احمد کی یہ غزل فیڈرل بورڈ کے 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ پہلے شہزاد احمد کا تعارف۔ شہزاد احمد امرتسر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حافظ محمد بشیر تھا، جنہوں نے طب کے موضوع پر اردو میں کئی کتابیں تحریر کیں۔ شہزاد احمد نے میٹرک کا امتحان امرتسر سے پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان لاہور منتقل ہوا۔ انہوں نے MAO کالج لاہور سے BA کیا اور اس کے بعد فلسفہ اور نفسیات میں MA کیا۔ حصول رزق کے لیے انہوں نے مختلف ملازمتیں کیں۔ وہ مختلف رسائل میں لکھتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ محمود شام کے ساتھ مل کر ایک رسالے معیار کا بھی اجرا کیا۔ انہیں 1997 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ اردو کے جدید شعراء میں ایک اہم نام شہزاد احمد ہے، جنہوں نے زندگی کے بدلتے ہوئے حالات اور جدید تقاضوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ وہ جذباتی سطح پر متوازن، مکرمی سطح پر متحرک اور تحقیقی سطح پر فعال ہیں۔ اسلوب کی تازہ کاری سے انہوں نے غزل کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ ان کا تخلیقی عمل صرف اپنی ذات کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ انہوں نے انسانی مسائل اور عالمگیر حقائق کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ہاں انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کے ساتھ حالات و واقعات کا خارجی اور داخلی آہنگ ہے۔ انہوں نے علم، مطالعہ اور احساس و تخیل سے انسانی فطرت کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ ان کی غزل ان کے ہاں لوگوں کا نوحہ ہے، جن میں منافقت رچی بسی ہے اور احساس زیاں سے عاری ہیں۔ کبھی کبھی سائنسی، نفسیاتی اور فلسفیانہ افکار کی کثرت سے غزل کی روایات مجروح ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے غزل کی روایات کی پاسداری کی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید نے انہیں نئی غزل کا مزاج دان کہا ہے۔ غزل کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ نہ سہی کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ محبوب کی مجھ سے گہری وابستگی نہیں تھی، لیکن اتنا تعلق تو تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر پہچان لیتا تھا۔ غزل کے روایتی انداز میں محبوب کو ظالم، بے رحم اور بے پرواہ دکھایا جاتا ہے، جو عاشق پر طرح طرح کے ظلم و ستم روا رکھتا ہے۔ عاشق کی آہ و فریاد اور گریہ و زاری کا اس پر ذرا اثر نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اس سے بے رخی برتتا ہے، جبکہ عاشق محبوب کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے اور تکلیفیں جھیلتا ہے۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ عاشق محبوب کی ایک نگاہ الفت کا منتظر ہوتا ہے۔ اگرچہ محبوب اس سے بات نہ بھی کرے، لیکن اس کے لیے یہی بات تسکین کا باعث ہوتی ہے کہ محبوب نے اسے ایک نظر دیکھا تو ہے، محبوب نے اسے پہچان تو لیا ہے۔ بقول داغ دہلوی، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی موجودہ بے رخی اور ماضی میں محبوب کے معمولی سے ربط اور تعلق کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ پہلے بھی محبوب مجھ پر مہربان نہیں تھا اور مجھے اس کی محبت اور وفا حاصل نہیں تھی، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اس نے کبھی میرا مزاج پوچھا نہ خیریت دریافت کی، میں اس کی تمام تر بے اعتنائی اور بے رخی کو برداشت کیے ہوئے تھا، لیکن میرے لیے یہی بات تسکین کا باعث تھی کہ وہ مجھے پہچانتا ہے۔ جب وہ مجھے گزرتے ہوئے دیکھتا تھا تو وہ میری شکل و صورت سے مجھے پہچان لیتا تھا۔ پہچان لینا بھی ایک طرح سے تعلق کا اظہار تھا، جس سے مجھے تسلی تھی کہ میں اس کے شناساؤں میں سے ہوں۔ اس سے کم از کم اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بقول پروین شاکر، یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا ہمیں، کوئی تو سمجھا دیار غیر میں اپنا ہمیں۔ لیکن اب وہ معمولی سا تعلق بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب محبوب مجھے پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔
وہ میرے قریب سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے مجھے پہچانتا ہی نہ ہو، یوں نظر انداز کرتا ہے جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ محبوب کا یہ رویہ میرے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہے۔ پہلے دل کی بے قراری کو کچھ تسلی ہو جاتی تھی اور کچھ نہ کچھ تعلق کی امید تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں رہی۔ محبوب کی نظروں سے اجنبیت جھلک رہی ہے۔ دراصل شاعر محبوب سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھنا چاہتا تھا، چاہے وہ سرد مہری کا ہی کیوں نہ ہو۔ محبوب کی جانب سے اجنبیت اور بیگانگی کا رویہ شاعر کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بقول ادا جعفری، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ دوسرا شعر، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم جو اپنی ہر بات پر ضد کرتے تھے اب تمہاری مرضی کے پابند ہیں۔ عشق کا تقاضا ہے کہ عاشق محبوب کے رنگ میں رنگ جائے، اپنی ذات کی نفی کرے، اپنی مرضی اور خواہش چھوڑ کر محبوب کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار رہے۔ عاشق صادق وہی ہوتا ہے جو محبوب کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، محبوب کے ظلم و ستم، اس کے اقرار و انکار پر گلہ شکوہ نہ کرے۔ اگر کوئی عاشق محبوب سے اپنی بات منوانے کے لیے اصرار کرے یا محبوب سے گلہ شکوہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دعوی عشق میں سچا نہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پہلے میں اپنی ہر بات میں ضد کیا کرتا تھا، میری عادت تھی کہ میں ہر ایک سے اپنی بات منوایا کرتا تھا، مجھے ہر ایک سے یہی اصرار رہتا تھا کہ وہ میری بات کو تسلیم کرے، اپنے نقطہ نظر کو چھوڑ کر میرے نقطہ نظر کو مانے، اپنی ہر بات پر اڑا رہتا تھا، جو خواہش دل میں آتی اسے پورا کر کے رہتا۔ غرض یہ کہ اپنی ذات اور اپنی بات کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اپنے سوا میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ لیکن جب سے میں محبوب کی محبت میں گرفتار ہوا ہوں، میرے لیے میری ذات اور میری بات اہم نہیں رہی، بلکہ ہمہ وقت محبوب کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہر بات تسلیم کرتا ہوں۔ اب میں خود کو محبوب کی رضا اور خوشنودی کا پابند سمجھتا ہوں۔ محبوب جو کہتا ہے میں بلا توقف بجا لاتا ہوں۔ دراصل دل ہی خواہشات اور جذبات کا منبع ہوتا ہے۔ جب دل ہی محبوب کے پاس چلا گیا تو اب اس پر اپنا اختیار نہیں رہا۔ گویا شاعر کا دل شاعر کے پاس نہیں رہا تو اس کی مرضی اور خواہشات بھی نہیں رہیں، بلکہ وہ محبوب کی مرضی اور خواہشات کے تابع ہو گیا ہے۔ بقول مصطفی، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ اب میں محبوب کی محبت اور اس کی رضا طلبی کا اتنا پابند ہو گیا ہوں کہ محبوب کی جانب سے ملنے والی تکالیف بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہوں۔ اس کے ظلم و ستم، اس کی بے رخی اور بے اعتنائی سب ہنس کر سہ لیتا ہوں۔ شعر کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر پہلے ہر بات میں محبوب کے سامنے ضد کیا کرتا تھا، محبوب سے محبت کا جواب محبت میں دینے کا اصرار کیا کرتا تھا، لیکن محبوب ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ جب تم نے میرے جذبات کی قدر نہ کی اور میری کسی خواہش کا احترام نہ کیا تو آخر کار میں نے بھی اپنی عادت ترک کر دی۔ اب میں نے اپنی بات پر اصرار اور ضد کرنا چھوڑ دیا ہے اور خود کو تمہاری رضا کا پابند بنا لیا ہے۔ اب صرف تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا ہوں۔ تیسرا شعر، خاک ہیں اب تیری گلیوں کے وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، وہ صاحب عزت اور خوددار جو کبھی تمہارے شہر کا پانی بھی نہیں پیتے تھے اب تمہاری گلی کوچوں میں بے عزت ہوئے پھرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو خود کو بڑے خوددار سمجھتے تھے اور خودداری کی بنا پر تمہارے شہر کا پانی تک نہ پیتے تھے، تمہاری محبت میں گرفتار ہونے کے بعد
ان کی خودداری خاک میں مل گئی ہے۔ وہ عزت اور وقار والے خوددار لوگ اب تمہارے گلی کوچوں میں خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں سرداروں اور وڈیروں کو اپنے حسب نسب اور مال و دولت پر بڑا غرور ہوتا تھا۔ وہ دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتے اور کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، یہاں تک کہ کسی کے شہر کا پانی پینا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ دراصل وہ کسی کا احسان لینا نہیں چاہتے تھے، خواہ وہ محض پانی پینے کا احسان ہی کیوں نہ ہو۔ شاعر نے وہی نقشہ کھینچا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم اتنے خوددار اور انا پرست تھے کہ تمہارے شہر سے گزرتے وقت شدید پیاس کی حالت میں بھی تمہارے شہر کا پانی نہیں پیتے تھے۔ ہم پیاس کی شدت تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنی خودداری کی بنا پر تمہارے شہر کے کسی شخص سے پانی لے کر پینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم اتنے عزت دار اور خوددار تھے کہ کسی شخص کا احسان لینا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب سے ہم تمہاری زلفوں کے اسیر ہوئے ہیں اور تمہارے حسن و جمال پر فریفتہ ہوئے ہیں، تب سے ہمارا تمام غرور اور عزت و وقار خاک میں مل گیا ہے۔ اب ہم تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تمام دن تمہارے شہر میں خاک چھانتے پھرتے ہیں اور تمہاری گلیوں کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ بقول میر تقی میر، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ دراصل عشق اپنی ذات کی نفی کا نام ہے۔ عشق میں خودداری، انا اور تفاخر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عاشق کے لیے محبوب کے شہر اور محبوب کی گلی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسے اسی شہر اور انہی گلیوں میں سکون ملتا ہے جہاں محبوب رہتا ہے۔ اس شہر اور گلی کی ہر چیز سے اسے محبت ہو جاتی ہے، اسے وہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ شاعر نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ شعر کا ایک پہلو یہ ہے کہ شاعر محبوب کے حسن و جمال کو اجاگر کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے کہ اے محبوب، وہ لوگ جو غرور و تکبر کی بنا پر تمہارے شہر کا پانی بھی نہ پیتے تھے، جب سے انہوں نے تمہیں دیکھا ہے وہ تمہارے حسن پر اتنے فریفتہ ہوئے ہیں کہ ہر وقت تمہارے دیدار کے لیے تمہاری گلیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کا غرور اور تکبر اور ناز و نخرہ تمہارے حسن و جمال کے سامنے ڈھیر ہو گیا ہے اور خاک میں مل گیا ہے۔ بقول مصطفی، تیرے کوچے میں اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، اور بقول میر تقی میر، دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا۔ چوتھا شعر۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ آج انسانی عظمت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ پتھروں کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس شعر میں شاعر ماضی کے پتھروں کے ساتھ دور حاضر کے انسانوں کا موازنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے دلوں میں دوسرے انسانوں کے لیے نیک جذبات ہوتے تھے۔ انسان تو انسان، وہ پتھر جیسی بے جان چیزوں کا بھی احترام کرتے تھے اور انہیں خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ پتھر کے بے جان بتوں کو خدا مان کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اگرچہ وہ نادانی اور جہالت میں ایسا کرتے تھے۔ لیکن آج انسان کی ایک پتھر جتنی بھی وقت نہیں رہی، اگرچہ پتھر اور انسان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، لیکن شاعر انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ آج انسان کی وہ اہمیت بھی نہیں رہی جو کبھی پتھروں کی ہوا کرتی تھی۔ آج انسانی عظمت اور احترام ختم ہو گیا ہے۔ انسان کے خون کا پیاسا ہے، اپنے معمولی سے مفاد اور غرض کے لیے دوسرے انسانوں کا خون بہاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، خدا تو ملتا ہے انسان ہی نہیں ملتا، یہ چیز وہ ہے جو دیکھی کہیں کہیں میں نے۔ شاعر دور حاضر میں انسان کی بے قدری پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، دنیا میں خدا کا نائب ہے، اسے ہمیشہ عزت آمیز رویہ رکھنا چاہیے، لیکن آج انسان نے انسان کی قدر کرنا چھوڑ دیا ہے۔
دور حاضر میں انسان کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ اس کی وہ عزت و تکریم اور عظمت و اہمیت نہیں رہی جو کبھی ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ دور حاضر میں مادیت پرستی اور مفاد پرستی کی وجہ سے انسان کا دشمن ہے۔ اس کے نزدیک صرف مال و دولت، عہدہ و سلطنت کی اہمیت ہے، انسان کی کوئی عظمت و اہمیت نہیں۔ ہر شخص اپنے مفاد اور غرض کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ 5واں شعر۔ دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیاہ کرتے تھے۔ مفہوم یہ ہے کہ اے دوستو، آج تم مجھے گنہگار اور واجب القتل کہتے ہو، تم وہی ہو جو کبھی میری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ اس شعر میں شاعر دوستوں کی ماضی اور حال کی روش کا تقابل کرتا ہے۔ شاعر کو گلہ ہے کہ اس کے دوستوں کا رویہ بدل چکا ہے، وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب میرے ساتھ تمہارا رویہ بہت اچھا تھا، تم ہر مصیبت میں میرا ساتھ دیتے تھے، میرے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، مجھے تسلی دیتے اور میرا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ لیکن اب تم بدل چکے ہو اور میرے ہی خلاف ہو گئے ہو اور مجھے واجب القتل سمجھتے ہو۔ بقول شاعر، نہ جانے کون ہوتے ہیں جو بازو تھام لیتے ہیں، مصیبت میں سہارا کوئی بھی اپنا نہیں دیتا۔ شاعر نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ اس کے دوستوں کا رویہ کس وجہ سے تبدیل ہوا ہے۔ شاعر کی کون سی خطا تھی جس پر اس کے مہربان دوست بھی اسے واجب القتل سمجھتے ہیں؟ غزل کے روایتی انداز میں شعر کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ماضی میں شاعر کے دوست احباب اسے عشق سے منع کیا کرتے تھے اور عشق کی راہ کی مشکلات سے آگاہ کیا کرتے تھے، لیکن شاعر ان کی نصیحتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے عشق کی راہ پر چل پڑتا تھا۔ اس کے دوست احباب راہ عشق کی مشکلات میں بھی اس کا ساتھ دیتے رہے، محبوب کی جانب سے ملنے والے زخموں پر مرہم رکھتے اور اس کے ظلم و ستم پر اسے تسلی دیا کرتے تھے۔ لیکن جب شاعر کا عشق دیوانگی کی حد تک بڑھ گیا تو اس کے دوست احباب بھی اس کی تسلی و تشفی اور زخموں کی رفو گری سے اکتا گئے۔ چنانچہ وہ اسے تکلیف میں دیکھ کر اس کے مرنے کی باتیں کرنے لگے تاکہ وہ روز روز کی اذیت سے بچ جائے۔ اس رویے پر شاعر دوستوں سے کہتا ہے کہ اے میرے دوستو، تم وہی ہو جو کبھی محبوب کے ظلم و ستم اور اس کی بے وفائی سے ملنے والے میرے زخموں کو سیاہ کرتے تھے، میری دلجوئی کیا کرتے اور حوصلہ بڑھاتے تھے۔ لیکن آج جب میرا عشق دیوانگی اور جنون کی حد تک پہنچ گیا ہے تو اب تم میرے خلاف ہو گئے ہو، مجھے مورد الزام اور گنہگار ٹھہرا کر واجب القتل سمجھتے ہو اور مجھے مار ڈالنے کا کہتے ہو۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر ایک حق گو انسان ہے، وہ معاشرے کے ظلم و ستم اور ناانصافیوں پر خاموش نہیں رہ سکتا، وہ حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہے، لیکن اس کی راہ کی مشکلات دیکھ کر وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اس کے دوست احباب اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور اسے حق گوئی کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ شاعر حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے جس کی پاداش میں اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشرے کی باطل قوتیں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ شاعر سے تعلق کی بنا پر شاعر کے دوستوں کو بھی جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے مصلحت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ شاعر کو گنہگار اور مورد الزام ٹھہرا کر اسے واجب القتل کہنے لگتے ہیں۔ چنانچہ شاعر دوستوں سے گلہ کرتا ہے کہ تم وہی ہو جو کبھی میرا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے، آج تم ہی مجھے گنہگار اور واجب القتل کہہ رہے ہو۔ بقول حبیب جالب، دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے، دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے۔ شعر کا تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ آج زمانہ بہت تبدیل ہو گیا ہے، پہلے جیسی دوستی رہی نہ دوست، وہ خلوص و محبت، ہمدردی اور غم گساری کے جذبات نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ اب دوستی میں بھی مفاد اور غرض شامل ہو گئی ہے۔
اپنے مفاد اور اپنی غرض کی خاطر دوست بھی گزند پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ جو دوست کبھی زخموں پر مرہم رکھا کرتے تھے وہی اب جان کے دشمن ہیں۔ مقطع دیکھتے ہیں۔ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ مفہوم یہ ہے کہ اے شہزاد، کبھی ہم عاجزی و انکساری کے ساتھ زمین پر رہتے تھے، لیکن اب ہماری نگاہیں آسمان کے ستاروں پر لگی ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے جو بناوٹ اور تصنع سے پاک ہوتی تھی، عاجزی انکساری سے رہتے تھے، اپنی مٹی اپنی تہذیب و ثقافت سے وابستہ تھے۔ لیکن اب ترقی کا زمانہ ہے، انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور اس کی اگلی نگاہ ستاروں پر ہے۔ وہ چاند ستاروں پر بستیاں بسانے کی فکر میں ہے۔ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ترقی کے سفر میں انسان کو انسانیت نہیں بھولنی چاہیے۔ بقول مفکر، سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا اور پانی میں تیرنا تو سکھایا، لیکن زمین پر رہنا نہیں سکھایا۔ وہ انسان جس کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی اور جو مٹی پر رہتا اور اسی سے غذا و لباس اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا، آج اس کی نظریں آسمان پر موجود ستاروں پر لگی ہیں کہ وہاں جا کر ایک نئی دنیا تعمیر کرے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ترقی کے سفر میں انسان کو اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے۔ بلندیوں کی تلاش میں اسے عاجزی اور انکساری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بقول شاعر، بہتر ہے کہ ڈالو نہ ستاروں پہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ اور بقول احمد فراز، بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔